الفاتحة إلى شرف الأنبياء سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عالی وقار مفسر قرآن حضرت علامہ و مولانا قاری ظہیر الدین صاحب قبلہ صدر المدرسین دارالعلوم محمدیہ، برادر معظم حضرت علامہ سید خالد اشرفی الجیلانی جانشین اشرف العلماء، وعزیزم مولانا سید نظام اشرف سلمو، وہ خانوادہ اشرفیہ کے ممتاز افراد، علماء ملت اسلامیہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اشرف العلماء کہ عرس مبارک میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، عقیدت اور خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مجھ سے پیشتر مفسر قرآن مدّ ظلہ العالی کا عالمانہ حکیمانہ عارفانہ خطاب آپ نے سماعت فرما لیا۔ یقیناً ان گوشوں پہ حضرت نے سیر حاصل گفتگو فرمائی جس جانب
اس زمانے میں بھی اہل علم کی نظر نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں، ان کے فضل میں، ان کے کمال میں خوب خوب اضافہ فرمائے اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ خراج عقیدت مجھے پیش کرنی ہے سید الانبیاء کی بارگاہ میں اور اشرف العلماء کی بارگاہ میں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے حصے کو زیب عنوان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے لفظ کن کا اعلان فرمایا، مخلوقات تخلیق ہوئی، اور یہ اس کی مشیت ہے کہ اس نے جس مخلوق کو جہاں چاہا جگہ مرحمت فرمائی۔ کسی کو زمین پر جگہ دی، کسی کو زمین میں جگہ دی، کسی کو پانی پر جگہ دی، کسی کو پانی میں جگہ دی، کسی کو پہاڑ پر جگہ دی، کسی کو پہاڑ میں جگہ دی، کسی کو فضا پر جگہ دی، کسی کو فضا میں جگہ دی، کسی کو خلا پر جگہ دی، کسی کو خلا میں جگہ دی۔ یہ اس کی مشیت ہے کہ اس نے جس مخلوق کو جہاں چاہا جگہ عطا فرمائی۔ کسی کے لیے سدرہ منتخب فرمایا، کسی کے لیے عرش کے پائے کے نیچے جگہ عطا فرمائی۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ آسمان دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انگنت ستاروں کو روشنی عطا فرمائی، لیکن ہر چمکنے والے ستارے کو اللہ رب العزت نے منتخب نہیں فرمایا۔ ان چمکنے والے ستاروں میں سے اللہ رب العزت نے ایک ستارے کو چنا، جس ستارے کا نام سورج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو اسے حکم کے عمل میں لگا دیتا ہے۔ سورج کے لیے حکم یہ ہے کہ صبح کو تجھے اگنا ہے، شام کو ڈوبنا ہے، 12 برجوں سے تجھے گزرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق سورج اللہ کے حکم کے تابع 12 برجوں سے گزرنے کے عمل میں اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی اس کی طبیعت نے یہ نہ چاہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر کر آرام کر لوں، کسی سائے میں رہ کر کے کچھ دیر اپنے آپ کو اپنی طبیعت کے مطابق ٹھہر جاؤں۔ نہیں، اللہ نے حکم دیا، 12 برجوں سے یہ سورج گزر رہا ہے، سفر طے کر رہا ہے، منزلیں طے کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی طبیعت پہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو غالب کر لیا تو اللہ اس سورج سے راضی ہو گیا، اور رب العالمین نے آسمان دنیا میں رہنے والے سورج کو زمین کا ناظم بنا دیا، زمین کا ناظم بنا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آسمان دنیا میں رہنے والا وہ سورج اگر نہ چمکے تو زمین پہ رہنے والے حیات نہیں حاصل کر سکتے، ہوائیں چل نہیں سکتی ہیں، آگ جل نہیں سکتی ہے، دریا رواں نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ سورج روشن ہوتا ہے تو زمین کا کاروبار چلتا ہے۔ شریعت پر عمل کر لیا، اللہ کے حکم کو مان لیا تو اللہ نے اس کے رتبے کو بلند کر دیا۔ اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آج ہم سب جن کی میلاد منانے کے لیے آئے ہیں، وہ صرف ایک بشر نہیں بلکہ شمس الضحیٰ ہے، اور وہ شمس الضحیٰ جب اس دنیا میں آیا تو اللہ نے اسے صرف اس زمین کا ناظم نہیں بنایا، دو عالم کا ناظم بنا دیا، دو عالم کا ناظم بنا دیا۔